جی وعلیکم السلام محترم چودھری فاروق بھائی. آپ جیسی عظیم شخصیت کو کون نہیں جانتا. میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کو جانا، جب بھی آپ کا نام سنا، بہت ہی بہترین، پازیٹیو، مثبت اور خدمت انسانیت کے حوالے سے سنا. تو جناب محترم چودھری صاحب، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں. آج پتہ ہے آپ کو ہم دور کیوں ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی اجتماعیت کی بات نہیں کی، کبھی ہمیں صحیح طرح لیڈرشپ ملی نہیں ہم جوڑنے کی ہم نے کوشش کی. شخصی مفادات، ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے رہے ہم، جس کی وجہ سے 6 لاکھ خاندان، 6 لاکھ ممبرس اگنور ہوتے رہے، اور ان کا جو اصلی ہدف ٹارگیٹ تھا بینک اکاؤنٹس اوپننگ کا، وہ مس ہوتا رہا. جب ظاہر ہے کہ انسان جب ٹارگیٹ اچیو کرنے جاتا ہے تو جب وہ پھر ڈائیورشن ہو جاتی ہے، جب وہ آئیں بائیں کہیں نکل جاتا ہے تو وہ منزل میں قیامت تک نہیں پہنچتا. تو میرے محترم چودھری صاحب، میں آپ کے جذبات کی نہ صرف قدر کرتا ہوں بلکہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگرچہ آپ شاید میرے جونیئر ہوں گے، میں تو جب سے یہ سسٹم بنا تھا، میں 2017 سے الحمدللہ جڑا ہوں اور آج تک ہوں. اور میری انویسٹمنٹ جو ہے سی او صاحب کو پتہ ہے، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میری ٹیم ہی بڑی ہے. تو سر، کہنے کا مسئلہ یہ کہ اگر ہم لفاظی پر جس طرح کے ماضی میں چیزیں ہوتی رہیں اس پہ ہم وقت صرف کریں گے تو یقین کیجئے کہ نہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی، نہ نصرت آئے گی. تو ہم اپنے ہدف حصول کرنے میں ناکام سے ناکام ترین رہیں گے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں مثبت، پازیٹیو، ایک واقعی سچا انسان بن کر ان 6 لاکھ دکھی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، مذہب سے بالا تر ہو کر ہمیں صرف اجتماعیت کی بات کرنی ہے. صرف ایک بات کرنی ہے کہ یہ 6 لاکھ خاندان کو کس طرح جوڑا جائے، ان کو اکٹھا رکھا جائے، اور ان کی حصول کی جنگ ہے، ان کا جو پیسہ ہے، ان کی جو مانتے ہیں، کس طرح ان کو دی جائیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے اکاؤنٹس کا ہونا، اوپن ہونا بہت ضروری ہے. تو دیکھیں، ٹھیک ہے، جس شخص کا نام سیف الرحمان ناری ہے، وہ روز اول سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں دینے کا پابند ہوں. جس کا $1 ہے اس کا بھی پابند ہوں، جس کے $10 ہے اس کے بھی پابند ہوں، جس کے لاکھوں ڈالر ہیں اس کے بھی پابند ہوں، چاہے کار کمیٹی کا کیوں نہ ہو، چاہے کیش باکس. مطلب کہ کسی بھی زاویہ سے بفیرو میں جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ میں دینے کے پابند ہوں. تو جب قرض دار یہ بول رہا ہے کہ بھئی میں بالکل آپ کی جو چیز ہے، آپ کا جو حق ہے وہ، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے جو اکاؤنٹس ہیں جہاں سے مجھے دینا ہے، اب ظاہر ہوا سے پتے تو ہے نہیں نا کہ درخت کے وہ کاٹ کر آپ کو دیے جائیں. یار یہ پیسے ہیں بھائی، اور سکہ راج الوقت کے مطابق بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، 9 ارب کیش پڑا ہوا ہے سب. اور پھر اس کے علاوہ پراپرٹیز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. تو جہاں دینا، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 3 روپے ہیں تو وہاں 10 روپے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں 25 کو اس کے روڈ میپ پہ بھی بات کروں گا کہ کس طرح کیسے ہوگا. اس کا میں نے ایک تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ بھئی ایک اسٹیپ وائز ہوتا ہے. جہاں تک میں نے اداروں سے معلومات لی ہے، جہاں تک میری ازمپشن پرسپشن ہے، جہاں تک میرا علم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں محترم احساب آزاد کے جیسے صاحب جو بھی ہوں گے وہ آرڈر جاری کریں گے. ٹھیک ہے. وہاں سے فیکس اور کاپی جاتی ہے نیب FIA، پھر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے، جس کو جو نا اسپیشلی جتنے بھی اقتصادی ادارے ہیں نا پاکستان میں، فائنینشیل جتنا بھی نظام ہے، منی لانڈرنگ کا جو بھی FTO جو آج کل چل رہا ہے،
وہی اس کو واچ کرتا ہے بڑی باریکی کے ساتھ. تو پھر وہاں سے پھر جب لیٹر ایشو ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کی طرف جاتا ہے. اس میں بھی دن لگتے ہیں, پروسیجر ہوتا ہے پورا. تو اسٹیٹ بینک پھر انفریز کر دیتا ہے. یہ جو 9 ارب پڑا ہوا ہے, جتنے بھی 56 اکاؤنٹس ہیں, ان کو انفریز کر بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ 2 سال سے ایک چیز آپ کی جو تالا لگا ہوا تھا, بند ہوا تھا, اب آپ آزاد ہیں. جس کو جو چاہتے ہیں, جس کی جو امانت ہے, جس کا جو پیسہ ہے, وہ آپ دے سکتے ہیں. تو سر یہ وہ بات ہے جس سے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اپنے پیارے بھائی بہن بھائیوں کو. ہاتھ جوڑ چکا ہوں, سب چیزیں کر چکا ہوں. مجھے بتائیں کہ میں الفاظ کہاں سے لاؤں. ٹھیک ہے نا. میں محترم راجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھے الفاظ میرے لیے بیان کیے. ٹھیک ہے, دیکھیں راجہ صاحب, میرا آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. آپ میرے بزرگ ہیں, میں آپ کی جذبات کی, آپ کی عزت کرتا ہوں. لیکن مسئلہ پتہ کیا تھا, ایک اصولی موقف تھا کہ 6 مہینے لوگوں کا وقت ضائع ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ان 6 مہینوں میں جو نا میں نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں, اور آپ کو میں نے برا بلا کہا, کیونکہ میں بہت تب چکا تھا صرف ان 6 لاکھ خاندانوں کی وجہ سے. کیونکہ سلک رہے تھے, ان کی اپروچ نہیں تھی, کیونکہ ڈرتے ہیں بیچارے. اور الحمدللہ میں ڈرتا نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں جو رات قبر میں باہر نہیں ہے, جو باہر ہے قبر میں نہیں ہے. عزت ذلت کا مالک صرف اللہ ہے, اور رازق بھی وہی ہے. تو اس لیے جناب میں نے اپنا ایک اوپینین میں جب بلڈ کر لیتا ہوں نا کہ بھائی مجھے اس پہ چلنا ہے, اس ٹریک پہ, پہلے میں ریسرچ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے اس پہ چلنا ہے, تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ کا علاوہ کرتا ہے. تو سر آپ جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے. میں آپ کے تھرو محترم شاہ فیصل صاحب کو بھی وہی پیغام دوں گا جو ایک ادنا سے ادنا جو میرا مسلمان بھائی ہے. دیکھیں, ہمیں شخصی اختلافات سے ہٹ کر کے اجتماعیت کی بات کرنی چاہیے. ہماری سوچ میں ضرور آگے پیچھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہدف ہمارا ایک ہی ہے, 6 لاکھ لوگوں کا. تو اس کو سمجھیں پلیز. کہیں ہماری کسی جذباتی وجہ سے, کسی غلط فیصلے کی وجہ سے 6 لاکھ خاندانوں کا نقصان ہو جائے, اور پھر جب نقصان ہوگا تو ظاہر ہے پھر یہ ہم ان کے مجرم ہو جائیں گے, اور یہ قیامت تک ہمیں معاف نہیں کر پائیں گے. اس امید کے ساتھ اپنے پن کا, اپنے لوگوں کا, اپنے خلوں کا, اپنے ممبرس کا خاص خیال رکھیے گا. ان لوگوں کا جو بیچارے غریب ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, بیوہ ہیں, جو بیچاریاں مطلب ان کا کوئی پرسنل حال نہیں. اس اپنے پن کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, بفور یہ ساری فیملی زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.